تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ اصول ہے کہ اکثر سب سے بڑی کامیابی کے فوراً بعد ہی سب سے کڑا امتحان آتا ہے۔ ہوں، جیسے تقدیر آپ کو آزما رہی ہو۔ بالکل۔ اور اسلامی تاریخ کے شاید سب سے بڑے لمحہ فتح مکہ کے صرف 2 ہفتے بعد مسلمانوں کو ایک ایسی جنگ کا سامنا کرنا پڑا جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ جنگ حنین۔ جی، جنگ حنین۔ آج ہم اسی جنگ کے واقعات اور اس میں چھپے اسباب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم جس چیز کو کھنگال رہے ہیں وہ جنگ حنین پر ویکیپیڈیا کا مضمون ہے، اور مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ تعداد میں اتنی برتری کے باوجود ایک تجربہ کار فوج شروع میں بکھر کیسے گئی، اور پھر ایک یقینی شکست کے دہانے سے فتح کی طرف واپس کیسے آئی۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ جنگ حنین ان چند جنگوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ جی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں تھی۔ اس میں غرور، قیادت، ایمان اور نفسیات کے وہ گہرے اسباق ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ذرا منظرنامے کو سمجھتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے جی۔ اور عرب کی سیاست میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، لیکن مکہ کے ارد گرد سب قبائل نے اس نئی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، خاص طور پر حوازن اور ثقیف قبائل نے، جو مکہ کے پرانے اور طاقتور حریف تھے۔ بالکل، اور انہیں مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کوئی نئی دشمنی نہیں تھی۔ اچھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان تجارتی راستوں پر، اثر و رسوخ پر اشروں پرانی کشمکش تھی۔ تو ان کے لیے یہ کسی نئے دین کا ظہور نہیں تھا، بلکہ ایک پرانے دشمن کا ایک نئے روپ میں عروج۔ اینن، وہ اسے ایک سیاسی اور فوجی خطرہ سمجھ رہی تھیں، اور اسی سوچ کے تحت مالک بن عوف النصری کی قیادت میں ایک بڑا اتحاد بنا، جس میں نصر، جشم، سعد بن بکر جیسے جنگجو قبائل شامل تھے۔ جی، اور ان کا منصوبہ واضح تھا۔ مکہ پر فتح کے بعد کی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی طاقت کو شروع میں ہی کچل دیا جائے۔ اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلم فوج جمع ہوئی وہ اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ بہت بڑی فوج تھی۔ کل 12,000 سپاہی، جن میں 10,000 وہ تجربہ کار سپاہی تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 مکہ کے نئے مسلمان۔ اور اسی تعداد نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی موڑ ہے نا؟ جی، کیونکہ اب تک تو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ انڈر ڈاگز تھے۔ ان کی ہر حکمت عملی اسی سوچ پر مبنی تھی کہ کم وسائل میں کیسے جیتا جائے۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب وہ فیورٹس تھے۔ بالکل، اور اچانک ان کا سب سے بڑا اثاثہ یعنی تعداد ان کے لیے سب سے بڑا ذہنی بوجھ بن گیا۔ یہ صرف فوجی غرور نہیں تھا، یہ اپنی شناخت کا بحران تھا۔ مطلب کہ وہ جس چیز کو اپنی طاقت سمجھ رہے تھے وہی ان کی کمزوری بننے والی تھی۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نے کہا بھی، آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے ہرگز شکست نہیں کھائیں گے۔ اور یہی جملہ آنے والے واقعات کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنا انحصار ایمان اور حکمت عملی سے ہٹا کر اعداد و شمار پر کر لیا۔ اور یہی ان کا پہلا امتحان تھا۔ بالکل۔ جنگ سے پہلے جاسوسی کا نظام بھی تو بہت اچھا تھا۔ حوازن قبائل کا منصوبہ تو یہ تھا کہ جب مسلمان مکہ کے محاصرے میں مصروف ہوں تبھی ان پر حملہ کر دیں۔ جی، لیکن مسلمانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان کے ارادوں کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اسی لیے فتح مکہ کے فوراً بعد بغیر وقت ضائع کیے اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے نکلنا پڑا۔ اور دوسری طرف حوازن کے کمانڈر مالک بن عوف نے ایک شاندار جنگی حکمت عملی اپنائی۔ بہت شاندار۔ اس نے جنگ کے لیے حنین کی وادی کا انتخاب کیا، جو مکہ اور طائف کے راستے میں ایک تنگ، گہری اور پیچیدہ گھاٹیوں والا علاقہ ہے۔ یعنی اس نے میدان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے اپنی 4,000 کی فوج کو وادی کے اندر خفیہ راستوں، چٹانوں کے پیچھے اور تنگ گھاٹیوں میں اس طرح چھپا دیا کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ اچھا، تو یہ ایک کلاسک ایمبوش یعنی گھات لگانے کی تیاری تھی؟ جی بالکل۔ تو وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ مسلم فوج سیدھی ان کے جال میں آ جائے۔ ان کا منصوبہ کیا تھا کہ حملہ کب اور کیسے کیا جائے؟
منصوبہ انتہائی سادہ اور مہلک تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خاموشی سے اپنی پوزیشنوں پر موجود رہو، اور جیسے ہی مسلم فوج کا بڑا حصہ وادی کی تنگ جگہوں میں داخل ہو جائے جہاں سے بھاگنا مشکل ہو، تو سب ایک ساتھ ہر طرف سے تیر اور پتھر برسانا شروع کر دیں۔ اور پھر اس افراتفری کے بعد حملہ؟ جی، اس ابتدائی حملے کی افراتفری کے فوراً بعد چھپی ہوئی فوج باہر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مسلمانوں کو ان کے سب سے غیر محفوظ لمحے میں پکڑنا چاہتا تھا۔ اور پھر جنگ کا دن آ گیا، شوال کی 10ویں تاریخ، بدھ کی رات۔ مسلم فوج نے سفر شروع کیا اور صبح کے دھندلاکے میں وادی خنیم میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی تعداد کے زوم میں تھے اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا جال بچھا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی فوج کا اگلا دستہ وادی کے تنگ حصے میں پہنچا، مالک بن عوف کے حکم کے مطابق اچانک ہر سمت سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور شدید تھا کہ 12,000 کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جی، سپاہی، خاص طور پر نئے مسلمان جو جنگ کے اس طریقے کے عادی نہیں تھے، وہ بے ترتیبی سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ بڑی تعداد جس پر انہیں فخر تھا، ایک لمحے میں افراتفری اور بوجھ میں بدل گئی۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ ایک لمحے میں آپ ایک فاتح فوج ہیں اور اگلے ہی لمحے آپ کی صفیں بکھر چکی ہیں اور آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو رونتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جنگ کا نازک ترین لمحہ تھا۔ ایک یقینی فتح ایک یقینی شکست میں بدلتی نظر آ رہی تھی، لیکن اسی بھگدڑ کے بیچ چند لوگ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ کون کون تھے وہ؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مٹھی بھر سپاہی ہی میدان میں ڈٹے رہے، جن میں علی بن ابی طالب، عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان ابن حارث جیسے لوگ شامل تھے۔ اور ان سب کے مرکز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جی نہیں، وہ اپنے جانور پر سوار میدان جنگ کے عین درمیان میں کھڑے رہے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکارا۔ ان کی وہ مشہور آواز، لوگو کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ ایک لیڈر کا بحران کے وقت اس طرح ثابت قدم رہنا ہی تو پوری جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب سپاہی دیکھتے ہیں کہ ان کا کمانڈر بھاگ نہیں رہا تو ان کا حوصلہ لوٹ آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ اس مٹھی بھر مٹی والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اسے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے رسوا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ایک علامتی عمل تھا، لیکن اس کا اثر جادوئی تھا۔ جی، ایسا محسوس ہوا جیسے ہر دشمن سپاہی کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی ہو اور ان کی صفوں میں خلبلی مچ گئی۔ یہ تو بالکل کسی فلمی منظر کی طرح ہے۔ ایک لمحے میں 12,000 کی فوج بھاگ رہی ہے اور اگلے ہی لمحے ایک علامتی عمل سے جنگ کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور اسی لمحے کا ذکر قرآن کی سورۃ التوبہ میں بھی ہے۔ صحیح۔ آیت 25 اور 26 اس پورے منظر کی تصویر کشی کرتی ہیں کہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جب تمہیں اپنی کثرت پر فخر تھا لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی۔ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں اتاریں جو تم نے نہیں دیکھیں۔ یہ آیت اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ تعداد پر فخر، ابتدائی شکست، اور پھر اللہ کی غیبی مدد۔ بالکل۔ اس کے بعد جنگ کا پانسا مکمل طور پر پلٹ گیا۔ جو مسلمان بھاگ گئے تھے وہ اپنے نبی کی پکار سن کر اور ان کی ثابت قدمی دیکھ کر واپس پلٹنے لگے۔ ان کی بکھری ہوئی صفیں دوبارہ منظم ہوئیں اور انہوں نے دشمن پر جوابی حملہ کیا۔ اب حوازین کی فوج جو گھات لگا کر بیٹھی تھی خود دفاع پر مجبور ہو گئی۔ اور یہاں مالک بن عوف کا ایک اور فیصلہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جی، اس نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کی عورتوں، بچوں اور تمام مویشیوں کو بھی میدان جنگ کے پچھلے حصے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنے خاندان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ لیکن جب شکست ہوئی تو یہی چیز ان کے گلے پڑ گئی۔ یہ ایک عجیب حکمت عملی لگتی ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ سپاہیوں کو لڑنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا رسک بھی ہے۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ سب کچھ کھو دیں گے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کی فوج بھاگی تو وہ اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑ گئی۔ اسی لیے مسلمانوں کو تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ ذرائع کے مطابق 6,000 قیدی بنائے گئے، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور چاندی کے 1,60,000 درہم۔ اور اس مال غنیمت کی تقسیم خود ایک دلچسپ کہانی ہے۔
ہمارے پاس ایک عام سپاہی ابو قتادہ کا اپنا تجربہ ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے۔ جی، ابو قتادہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے ایک دشمن کو قتل کیا۔ جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس ثبوت ہو تو اس کا سامان اسی کا ہے۔ اچھا، ابو قتادہ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے دعویٰ کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس پر ابو بکر صدیق نے مداخلت کی اور کہا، نہیں، خدا کی قسم، آپ اللہ کے شیروں میں سے ایک کا حق کسی اور کو نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ سامان ابو قتادہ کو بھی دیا گیا۔ جی، یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی اصول اور حق کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور اسی سے جڑا ایک اور قانونی نقطہ بھی ہے نا؟ بالکل، امام مالک کے الموطا میں اسی مسئلے پر بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول کہ قاتل کو مقتول کا سامان ملے گا، یہ کوئی عام قانون نہیں ہے، یہ صرف امام یعنی رہنما کے خصوصی اعلان سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حنین کے دن کے علاوہ کبھی یہ کہتے نہیں سنا۔ مطلب اس جنگ کے ایک ایک واقعے نے بعد میں آنے والے اسلامی فقہ اور قانون پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جی بالکل۔ جنگ جیتنے کے بعد فرار ہونے والے دشمنوں کا تعاقب بھی کیا گیا۔ اسی دوران ایک بہت ہی یادگار واقعہ پیش آیا۔ جی، یہ ربیعہ بن رفیہ اور درید بن السما کا واقعہ ہے۔ درید بن السما حوازن کا ایک بہت بوڑھا، نابینا لیکن انتہائی تجربہ کار جنگجو تھا۔ جب ربیعہ نے اسے پکڑا اور اپنی تلوار سے مارنے کی کوشش کی تو اس کی تلوار کارگر ثابت نہ ہوئی۔ تو اس بوڑھے جنگجو نے اس نوجوان سپاہی سے کیا کہا؟ درید نے اس کی تلوار دیکھ کر کہا، تمہاری ماں نے تمہیں کتنا ناقص ہتھیار دیا ہے، میری یہ تلوار لو، اور جب تم اپنی ماں کے پاس جاؤ تو اسے بتانا کہ تم نے درید بن السما کو قتل کیا ہے۔ اور پھر اس نے وہ مشہور جملہ کہا، خدا کی قسم، میں نے کتنی ہی بار تمہاری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ الفاظ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ یہاں دشمنی ہے، موت ہے، لیکن ساتھ ہی ایک پرانے قبائلی نظام کی گونج بھی ہے جہاں عزت اور حمیت کے اصول جنگ سے بھی بڑے تھے۔ بالکل، یہ اس جنگ کو صرف اعداد و شمار سے نکال کر ایک انسانی کہانی بنا دیتے ہیں۔ اور اس جنگ کا ایک اور بڑا نتیجہ یہ نکلا، جیسا کہ مورخ ولیم منٹگمری واٹ لکھتے ہیں، کہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی نظر میں ایک ہیرو بن گئے۔ جی، کیونکہ انہوں نے مکہ کے ان پرانے اور طاقتور دشمنوں حوازن اور ثقیف کو شکست دی تھی جن سے اہل مکہ ہمیشہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اپنی مادی طاقت پر اندھا اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسرا، قیادت صرف منصوبہ بندی کا نام نہیں بلکہ بحران کے وقت اپنے کردار اور ثابت قدمی سے مثال قائم کرنے کا نام ہے۔ اور تیسرا، کس طرح ایک یقینی نظر آنے والی شکست کو صحیح قیادت اور ایمان کی طاقت سے ایک فیصلہ کن فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسے ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جنگ قیادت کے نفسیاتی پہلوؤں پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ جی، جب 12,000 کی فوج بھاگ رہی ہو تو ایک شخص کا اپنی جگہ پر کھڑے رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک لیڈر کی ہمت پوری جماعت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی، اس ایک لمحے نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لازوال مثال بھی قائم کی۔ بالکل، اور اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ حوازن کا سردار مالک بن عوف اپنے قبیلے کی عورتوں، بچوں اور تمام مال و اسباب کو میدان جنگ میں لے آیا تھا۔ جی، تاکہ اس کے سپاہی میدان نہ چھوڑیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کمانڈر کا اپنے پورے خاندان اور اپنی تمام دولت کو میدان جنگ میں لانے کا فیصلہ اس کے اپنے اعتماد، اس کی حکمت عملی یا اس جنگ کی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ انتہائی خود اعتمادی تھی کہ وہ ہار ہی نہیں سکتا، یا یہ انتہائی مایوسی تھی کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی قوم کا جوا تھا جس نے اپنا سب کچھ ایک ہی جنگ میں داؤ پر لگا دیا تھا۔